ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار نے فرمایا کہ کھر بھی باطل ہے، آگ بھی باطل ہے۔ کھر سے مراد جانور کا کھر ہے، آگ سے مراد جو ہم آگ جلاتے ہیں، یہ دونوں چیزیں باطل ہیں۔ باطل کا مطلب یہ ہے اگر کوئی چیز جانور کے کھر کے نیچے آ کر رون دی جائے اس کا تاوان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز پہ پاؤں دینا یا نہیں دینا، اس کے اوپر سے گزر جانا یا نہیں گزر جانا۔ اگر کوئی چیز جانور کے پاؤں کے نیچے رون دی جائے، جانور اوپر سے گزر جائے، کچل دے، تو اس چیز کا تاوان نہیں ہے، جرمانہ نہیں ہے۔ اسی طرح آگ یہ بھی باطل ہی ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنے گھر میں آگ جلائی تھی، اس سے چنگاری اڑی، دوسرے گھر میں جا کے اس نے نقصان کر دیا، آگ لگ گئی، تو آگ بھی باطل ہے۔ آگ جلانے والے پر اس کا بھی کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے آگ جلے گی تو چنگاریاں اٹھتی ہی ہیں، اب آدمی اس چنگاریوں کو روک بھی نہیں سکتا، آگ بھی اس نے گھر میں جلانی ہی ہے۔ یہ دونوں صورتیں، اس میں کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں اگر انسان جس جانور کو لے کے جا رہا ہے یا جو سواری لے کے جا رہا ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اگر ایک آدمی گھوڑے سوار ہے، اس نے اس کو اتنی تیز دوڑایا، اتنی ہی تیز دوڑایا، آگے آدمی آیا، کوئی مال آیا، کوئی جان آئی، تو اس کو سے سنبھالا ہی نہ گیا، اتنی تیز رفتاری میں اس کو دوڑا رہا تھا اور آگے نقصان ہو گیا، تو پھر مالک ذمہ دار ہے۔ اس نے جانور کی سواری تو کیا ہے پر اس نے سنبھال کے نہیں کی، اور اس نے اتنی تیز چلایا جس کی مد میں کسی کا نقصان ہو گیا، تو لہذا اس کا جرمانہ دے گا۔ اسی حدیث کے تحت ڈرائیور کو جو جرمانے ہوتے ہیں اسی مد میں ہوتے ہیں، اس کا لائسنس چیک کیا جاتا ہے اور اس کے کاغذات چیک کیے جاتے ہیں اور اس کا پھر نقصان دیکھا جاتا ہے، تیز رفتاری کی وجہ سے ہوا ہے یا اتفاقی سے۔ اگر اتفاقاً ایسا ہوا، مثلا ٹائر ہی پھٹ گیا، گاڑی سنبھالی ہی نہیں جاتی، وہ فٹ پاتھ پہ چڑھ جائے یا کسی بندے پہ چڑھ جائے، کسی کا نقصان کر دے، وہ تو ہوتا ہی ہے اور ہوگا۔ ایک یہ آدمی تیز رفتاری سے جا رہا ہے اور وہ اس کو موسم کو نہیں دیکھتا، دھند نہیں دیکھتا، رش نہیں دیکھتا، بازار نہیں دیکھتا، ویسے ہی وہ دبائے جا رہا ہے، آگے نقصان ہو گیا، کہ ہمارا قانون آج بھی اس کو جرمانہ کرتا ہے اور ہماری شریعت بھی اس کو جرمانہ کرتی ہے۔ یعنی بد احتیاطی سے اگر کوئی آدمی جانور کی سواری یا اپنی دوسری سواری کو اتنی تیز رفتاری سے چلائے جس کی مد میں نقصان ہو جائے، تو چلانے والا بد احتیاط مجرم ہے، وہ اس کا جرمانہ اور تاوان دے گا۔ اسی طرح آگ کا مسئلہ ہے، اگر اس نے آگ جلائی تھی کھانا کے لیے یا ضروری کام کے لیے، موسم ہموار تھا اور نارمل موسم تھا، اس سے اگر کوئی چنگاری اڑ کے کسی کا نقصان کر دیتی ہے، کسی کے کپڑوں کو، کسی کے مال کو آگ لگ جاتی ہے، تو وہ آگ جلانے والا یہاں تک مجرم نہیں ہے، اس پر کوئی جرمانہ نہیں۔ ہاں اگر اس کو پتہ ہے کہ تیز ہوائیں چل رہی ہے پھر بھی اس نے گھر میں اتنی آگ لگائی، خاص طور پر فصل کے موسم میں، آپ کے علاقوں میں تو وہ ڈھیریاں نہیں بناتے، ہمارے علاقوں میں ڈھیری بناتے ہیں، فصل کاٹا، گندم کاٹی اور اس کو اٹھا کے گٹھڑیاں باندھ کے ایک جگہ پہ ڈھیر لگا دیا، وہاں ایک جگہ پہ آ کر وہ تھریشر لگا لیتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کا ایسے مسائل ہوتے ہیں، اس کی پوری ڈھیری کو لوگ آگ لگا جاتے ہیں، یا ممکن ہے کہ قریبی گھر تھا، اس میں آگ جلی اور ہوا چل رہی تھی، اس سے چنگاری اڑی تو اس کو آگ لگ گئی۔ تو اگر حالات اچھے نہیں ہیں، اندھیری چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، پھر بھی آدمی احتیاط نہیں کی، اس نے آگ جلا ہی دی، اور اس کو پتہ چلا اندھیری میں آگ اڑ رہی ہے، چنگاریاں اڑ رہی ہیں، تو ساتھ میں رکھی فصل کی ڈھیری کو آگ لگ گئی، تو آگ جلانے والا مجرم ہے، کیوں؟ اس نے موسم کے مطابق احتیاط ہی نہیں۔ ہاں اگر اس نے
نارمل اپنی آگ گھر میں جلائی تھی روٹی پکانے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، سالن بنانے کے لیے، چنگار اتفاق سے اڑ گئی، اس نے جا کے نقصان کر دیا۔ تو ایسی صورت میں سرکار دو علیہ وسلم کا فیصلہ یہ آگ باطل ہے، آگ کا نقصان ایسی حالت میں ہو جانا، اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، کوئی جرمانہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کی احتیاط لازمی ہے۔ مثلا ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، شادی میں آتش بازی ہوتی ہے، یہ مستی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے اتنی آگ جلا رہے ہیں، کسی کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر وہ آگ کا انگارہ کسی آدمی پہ پڑ، اس کے کپڑے جل جائیں، کسی کا جسم جل جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، وہ جا کے مطالبہ کرے تو شادی کا مالک اور آتش بازی کرنے والے پر لازم ہے وہ جرمانہ دے۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تو مستی کی ہے، اور آگ اوپر کو جلا رہا ہے اور اتنے شعلے جا رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کسی کے کیا پڑیں گے، یا اس کے اپنے ہی صحن میں، اپنے ہی گھر میں لوگ اتنے ہیں، پھر بھی وہ آتش بازی سے بات نہیں آتا، کسی کو آگ لگ جائے تو وہ ذمہ دار ہے۔ مستی سے، بد احتیاطی سے آگ جلائیں گے یا سواری چلائیں گے، اس کی مد میں نقصان ہو گیا تو بد احتیاط آدمی پہ شرعاً جرمانہ ہے، قانوناً بھی جرمانہ ہے۔ اگر احتیاط میں تھا پھر جرم کوئی مسئلہ ہو گیا تو شریعت اس کو گنجائش دیتی ہے، اس کو معافی دے دیتی ہے۔ حضرت حسن حضرت سامورہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتی احدکم علی ماشیۃ فان کان فیہا صاحبھا فلیستأذنہ وان لم یکن فیہا فلیصوت ثلاث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی شخص آیا بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس نے دیکھا کسی آدمی کے جانور تھے، دودھ والے جانور تھے، اور اس نے آ کے دوہنا شروع کر دیا تو یہ درست نہیں ہے۔ مالک کے جانور سے اجازت مانگ کے اس کا دودھ دو، یا کوئی کھانے اور پینے کی چیز رکھی ہے تو مالک سے اجازت لے۔ ہاں اگر آپ دیکھتے ہو مالک ہے ہی نہیں، 3 بار بعد لگا، کوئی تو بولے گا، اصل مالک نہیں تو ملازم ہوگا، ملازم نہیں تو کوئی دائیں بائیں سے کوئی آدمی بولے گا، جو بولے اس سے اجازت لے لو۔ اگر ایسی صورت بحال بھی نہیں تو آدمی کی اتنی مشکل حالت، اس کو پتہ اگر میں نے کچھ نہ کھایا نہ پیا تو میں مر جاؤں گا، جان کو خطرہ ہے، تو پھر اجازت دیے اور لیے بغیر آدمی وہ چیز کھا لے اور پی لے، اپنی جان بچا، اس کی اجازت ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے اگر مالک وہاں موجود ہو، وہ اجازت نہیں دے رہا، آدمی کو جان کا خطرہ ہے تو اس سے غصب کر کے کھا لے، چھین کے کھا لے، بغیر اجازت کے کھا لے۔ بس ایک آدمی نے امرودوں کا باغ لگایا تھا، مسافر آیا دور دراز سے، پیاسا اور بھوکا تھا، بھوک کی حالت اتنی اس کی مشکل میں تھی، اس کو پتہ تھا اگر کچھ نہ کھایا مر جاؤں گا۔ مالک سے اس نے اجازت مانگی، وہ تڑ گیا، اس نے کہا نہ بابا، میں نے محنت کی ہے، پیسے بھی اس کے پلے نہیں آئے، خرید بھی نہیں سکتا، اب کیا کرے؟ پیاس لگی تھی، آگے اس نے دیکھا بکریاں باندھی ہوئی تھی، جانور باندھے ہوئے تھے، دودھ والے تھے، اس نے اجازت مانگی، اجازت نہ دی، وہ زبردستی اس کو دودھ دو کر پی سکتا ہے، رہ گیا، اس نے تو ڈبل جرم کیا، اجازت بھی نہیں ملی پھر بھی پی گیا۔ او بھائی جان بچانا فرض تھا، اس نے پی لیا یا زبردستی کھا لیا، جان گئی بچ، اب وہ چلا جائے گا، جب اس کو فرصت ہوتی ہے اس مالک کو اس کا معاوضہ دے جائے، اس کے پیسے دے جائے گا، بھائی تیرے اتنے امرود کھائے تھے میں نے، تیری اتنی باغ سے پھل کھائے تھے، میری مجبوری تھی لہذا اس کے پیسے لے لے۔ کسی کا دودھ دو آیا تھا، زبردستی دو کے پی لیا تھا، کسی کا مشروب رکھا تھا، زبردستی اٹھا کے پی لیا، اس نے اجازت بھی نہ دی پھر بھی اسے غصب کر کے پی لیا، تو مجرم نہیں ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔ شریعت تو جان بچانے وقت مردار اور حرام کی بھی اجازت ہے، جان جا رہی ہے، حرام پڑا ہے، آپ کھا لو، جان بچا لو، لیکن اتنا کھانا ہے جتنا جان بچ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ جان تو بچتی تھی 2 لقموں سے، 1 روٹی سے، اور ہم نے 10 کھا لی کہ بھوکے ہوئے تھے، ایسا نہیں ہے، جتنی گنجائش ہو اتنا اجازت ہے۔ جب آدمی حد سے آگے بڑھتا ہے تو شریعت اس پر جرم عائد کر دیتی ہے۔ تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں آتا ہے جی بغیر اجازت کے نہیں کھا سکتے، وہ نارمل حالات کی، کوئی آدمی پڑھتا ہے کہیں میں نے تو یہ پڑھا ہے، اور سب نے یہ بتایا ہے
پھر نارمل حالات میں اگر کسی کو اجازت نہیں ملتی تو قطعاً نہیں کھا سکتے، غصب کر کے نہیں کھا سکتے، وہ قابل معافی جرم نہیں ہے۔ جان کا خطرہ ہے، مشکل میں پڑے ہیں، پھر بھی مالک اجازت نہیں دیتا، پھر بھی غصب کر لے، چوری کر لے، کوئی سی ذریعے سے کھا لیتے ہیں، تو یہ جرم قابل معافی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ اس لیے جان اللہ پاک نے جو انسان کی بنائی ہے اس کی بہت بڑی قدر ہے، انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس پر نصیحت یہ ہے بھئی اگر کوئی مجبور آ جائے، لاچار آ جائے، مشکل میں پھنسا آدمی آ جائے، وہ ہمارا ترلا کرے، ہم سے پوچھے، ہم سے اجازت مانگے، کیا خیال ہے؟ اڑ جانا چاہیے، ضد کرنی چاہیے۔ ضد ہماری قوم کا شیوا ہے، لیکن ہمیں ضد کرنی نہیں چاہیے۔ اگر ایک آدمی آگے اس نے اپنی مجبوری بیان کی ہے تو اس کی مجبوری کو مجبوری سمجھ لے، بالفرض وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو وہ جانے، اس کا معاملہ جانے، وہ اس کا جرم ہے، لیکن ہمیں ایز اے انسانیت ہمدردی کرنی چاہیے۔ جانور بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی ہمدردی کرنی چاہیے۔ ہمدردی کرنا یہ ہمارے دین کا مزاج ہے، ہمارے شریعت کا مزاج ہے، شریعت کا درس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمدردی کی ہے، صحابہ کرام کی ساری زندگی ہمدردی کی ہے۔ وہ مثال ہم نے پڑھی ہے اور بارہ سنی اور سنائی ہے کہ وہ جنگ کا ماحول تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب کو بھوک نے ستا رکھا تھا، جب پانی پینے کو آیا تو اس نے کہا پہلے اس کو دو، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو دو، وہ بھی تو میری طرح پیاسا ہے، سب کے سب اسی پیاس میں مر گئے، کسی نے پیا نہ، ایک دوسرے کی ہمدردی میں جانے دے دی۔ اللہ پاک نے ان کو بہت بڑی عزت دی۔ تو مطلب یہ ہمدردی اور احساس، ایک دوسرے کا خیال کرنا، یہ ہمارا شیوائے اسلام ہے، پیغام شریعت ہے، ہمدردی کرنی چاہیے۔ ہم ہر آدمی کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کوئی مجبوری بھی بیان کر رہا ہو، قسمیں کوئی کھا رہا ہو، کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹی قسمیں، بڑے لوگ جو قسمیں کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہاں مانگنے آ جاتے ہیں، قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، کچھ عادتاً رو رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ حقیقت رو رہے ہوتے ہیں۔ اب عادتاً رونے والا حقیقت رونے والا سیم ہو گئے، آپ کیا کریں؟ ایز اے انسانیت ہمدردی کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ سچا رو رہا ہے، ہم نے گھر جا کے دیکھا تو نہیں ہے، لہذا اس کے آنسو پوچھنے۔ ایک آدمی مجبور ہو گیا، اس نے صدا دیا، اس کو جو ہو سکتا ہے اس کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارے 10 روپے سے 100 روپے سے